إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی سورہ شورا سورہ شورا کے 2 رکوع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 20 سے آج ہم نے پڑھنا ہے، ایسے ہی ہے؟ آیت نمبر 20 سے. جی استاد جی ہاں. آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ ترجمہ کسی نے سنانا ہے کہ نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. من جو شخص کانا چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے، ہرسا کانا یرید، ہاں کانا یریدو کا معنی چاہتا ہے. جی ہرسا یعنی کھیتی، الآخرہ آخرت کی کھیتی، نزد لہو ہم اضافہ کر دیتے ہیں، فی ہرسہ ہی اس کی کھیتی میں. ومن کانا یریدو اور جو چاہتا ہے، ہرسد دنیا دنیا کی کھیتی، نؤتی ہی ہم اسے دیتے ہیں، منہا اس میں سے، وما لہو اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی من نصیب یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جو دنیا کی شاباش. چاہتا ہے. جی جی بہت ہے. ام کیا مطلب ہے لہم اس کا؟ کیا جو معنی دنیا مفہوم کیا بنے گا اس کا؟ جی دنیا میں جو کچھ چاہتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں بہت عزت اور شہرت اور دولت مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے اگر وہ اعمال نہیں کرتا تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. شاباش. جی ام لہم کیا ان کے لیے، شرکاء شریک، شرکاء شرع اور انہوں نے جو ہے نا شریک مقرر کر لیے، لہم ان کے لیے، من الدین اپنے دین میں، معلم جو نہیں ہے، ام یا لہم کیا ان کے لیے ہیں، شرکاء کچھ شریک، شرعو جنہوں نے مقرر کر دیا ہے، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے، یعنی کوئی کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین بنا لیا ہو، ما لم یأذن بہ اللہ کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہو. مقصد یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور تو کیا کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے الگ سے دین بنا دیا، اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ اور شریک بنا دیے اور اپنے لیے ایک دین مقرر کر دیا. جی ولولا لا اگر کلمۃ الفصل یعنی ایک قول، لقضیہ بینہم یعنی وہ ایک قول سے اس کا وہ فیصلہ کر دیتا ہے ان کے درمیان. کلمۃ الفصل کا معنی ہے کہ فیصلے کی بات اگر نہ ہوتی، پہلے سے مقرر نہ ہوتی، تو لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جی اور بے شک وہ ظالموں کے لیے بہت شدید عذاب ہے، دردناک جی عذاب ہے. ترس اچھا ظالمین. جی جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اور کوئی آپ میں سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کوئی؟ استاد جی میں شروع سے پڑھوں گی، شروع سے جو کل آپ نے پڑھایا تھا. ٹھیک ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف تو حروف مقطوعات میں سے ہیں، جن کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، صرف ہمیں نہیں معلوم، وہ آخرت کے دن ہی معلوم ہوگا. کذالک یوحی وہی نازل کرتا ہے، مطلب وہی نازل کرتا ہے، وہی ان پر، مطلب ان پر الی کا ان پر اسی طرح وہی نازل کرتا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ جس طرح ان لوگوں پر، کیا کر رہی ہیں؟
اور کیا کر رہی ہیں؟ بھاگنے نا ایک ایک لفظ کو آرام سے پڑھیں. کذالک اسی طرح یوحی یوحی اللہ وہی ہے نا، ناس فائل آگے آ رہا ہے. اوحا جی یوحی کا معنی وہی کرتا ہے، الیکا آپ کی جانب، وَإِلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں کی جانب، من قبل کا جو آپ سے پہلے ہوئے، یعنی جی انبیاء. کون نازل کرتے؟ اللہ. ٹھیک ہے. اللہ جی یوحی اللہ اللہ وسلم میں یوحی العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. جی لاہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واہو شاباش. العلی واہو اور وہی ہے علی العظیم، برتری اور عظمت کا مالک. العلی بلند اور العظیم بہت بڑا عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تقادو ایسا لگتا ہے، سماوات آسمانوں پر، آسمان یتفترن من فوقہن کہ آسمان جو ہیں وہ اوپر سے، یتفترن پھٹ پڑیں گے، من فوقہن اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور استغفار کرتے ہیں، لمن استغفار کدھر لکھا ہوا ہے؟ مطلب ہم؟ استغفار کر رہے ہیں، مطلب کیا مطلب یستغفرون استغفار؟ مطلب استغفار ان لوگ زمین والوں کے لیے جو ہے وہ مطلب معافی طلب کر رہے ہیں، اس طرح سے ہاں ان معنی میں ہاں. امین. ترجمہ کریں جی نا، استغفار طلب کرنا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں. وہ یہ کیا چاہ رہی ہیں جی آپ؟ نہیں یعنی کہ وہ استغفار یعنی یہ ٹھیک ہے، لوگوں کی مغفرت تو عام ہے. لوگوں کے وَيَسْتَغْفِرُونَ لیے جو جمع ہے وہ مذکر غائب کا صیغہ. اور ٹھہر جائے نا، میری بات سننے پہلے. وَيَسْتَغْفِرُونَ جی اور جی جی وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. ایک ایک صیغہ کا ترجمہ کریں، دوڑے نہیں. کوئی آپ کے پیچھے کوئی وہ تو نہیں لگا ہوا، گاڑی تو نہیں نکل رہی ہے. آپ آرام آرام سے تسلی سے ایک ایک لفظ پہ جائیں، آپ پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب پریشر لیں گی اور پریشان ہوں گی پھر نہیں ہوگا ترجمہ. آرام اور تسلی سے. وَيَسْتَغْفِرُونَ اب سوچیں ذرا کون سا صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع ہے، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، مذکر کا صیغہ ہے نا. لمن ان جی کے لیے، لی کمانے واسطے، کے لیے، من ان لوگوں کے لیے، فی الارض جو زمین میں ہے. ٹھیک ہے. ان زمین میں بسنے والوں جی کے لیے وہ مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ خبردار، آگاہ رہو، جاگ جاؤ. اللہ کا جو لفظ ہے نا یہ اس کے لیے آتا ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار کے معنی میں آتا ہے. خبردار، ہاں جی، ہوشیار. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا وہ، الغفور بخشنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کل میں نے بتایا تھا. یعنی کہ یہ جو ہے نا اللہ کہ تعالیٰ تو آسمان پھٹ پڑے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں پھٹے گا آسمان؟ کہ ہمارے مطلب گناہوں کے بوجھ سے. گناہوں کا بوجھ تو آپ کے اوپر ہے نا، آسمان پر تو نہیں ہے. آسمان تو سادی جب قیامت کے دن جو ہوگا اس طرح سے سارا. نہیں میں نے بتایا تھا آپ کو، مطلب سمجھایا تھا. یہاں پہ رک کے میں نے بات کی تھی سمجھانے کے لیے. ہاں جی، کوئی اور بتائے گا؟ بچی اور میں ہی ہیں کلاس. ایک ہی ہے بس، دو لوگ ہیں آپ. دیکھیں نا یہاں یہ صدف بات ہے ہو رہی ساجی، ہے. وہ دبئی گئی ہوئی ہیں تو وہ 10 تاریخ کو آئیں گی. چلیں، یہ بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے فرشتے بہت زیادہ ہیں آسمانوں پہ. اتنے زیادہ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کثرت بیان کر رہے ہیں کہ جو استغفار والے فرشتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. سر 4-5 آیات ہی ذرا صحیح سے پڑھی ہیں، باقی چلیں تو بھی ٹھیک پڑھنا ہے. چلیں یہ ٹھیک ہو گیا. آگے پھر چلتے ہیں ہم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کیا لہم ان کے لیے یعنی مشرکین کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں شرعو جنہوں نے مقرر کر دیا ہو شرع اس کو معنی مشروع کرنا مقرر کرنا طے کرنا تو جنہوں نے ان کے لیے مقرر کر رکھا ہو جنہوں نے کیا کیا ہو مقرر کر دیا ہو لہم ان کے لیے ان مشرکوں کے لیے من الدین دین میں سے ما ایسی بات لم یأذن بہ اللہ کی اجازت نہیں دی اس کی اللہ نے یعنی اجازت دی اللہ نے نہیں دی یعنی کیا کوئی ایسے شریک بھی ہیں کہ جو اس بات کی اجازت دے دے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو مقصد یہ سب جھوٹ ہے نا سب ان کی اپنی اختراعات ہیں اپنی باتیں ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی نیا دین بنا دیا اللہ کے دین کے اندر صلی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے اجازت دی کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے ٹھیک ہے نا ولولا تو سب خرافات ہیں سب شرک ہیں اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولولا کلمۃ الفصل ولولا اگر نہ ہوتا فیصلے کی بات ولولا اگر طے نہ ہوتی کلمۃ الفصل فیصلے کی بات مقصد کہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کو کب پکڑ ہوگی اور کب ان کو عذاب ہوگا کب اتنے معاوضے میں آئیں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو لقضی بینہم ہاں جی لقضی تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان دنیا میں اللہ فیصلہ کر دیتا لیکن اللہ نے آخرت بھی رکھی ہے دنیا میں بھی ایک مہلت دے رکھی ہے اس لیے اس سے پہلے اللہ نہیں پکڑیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظلم کرنے والے ظالمین لوگ جو ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا عذاب ایسا عذاب علیم جو دردناک ہے ترى الظالمین تو دیکھے گا ظالموں کو اس حال میں کہ مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے مشفقین جو ہے یہ حال واقعہ ہو رہا ہے ظالمین مفعول بھی سے تم دیکھو گے ظالموں کو ترا کے اندر انت ضمیر ترا تو دیکھے گا الظالمین ظالم لوگوں کو کیسے دیکھے گا مشفقین اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبو اس سے جو انہوں نے کمایا یعنی ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا وہ واقع بہم اور وہ واقع ہونے والا ہے ان پر مقصد یہ ہے کہ جو جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں اس عذاب سے ڈر رہے ہیں وہ اس کے اوپر واقع ہونے والا ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے فی روضات الجنات وہ ہوں گے جنت کے باغات میں جنت کے باغات میں جنتوں کے باغات میں جنات جمع ہے اور روضات روضہ کی جمع جنات جنت کی جمع ان جنتوں کے باغات میں ہوں گے لہم ما یشاءون عند ربہم ان کے لیے ہوگا لہم ان کے لیے ہوگا ما یشاءون جو وہ چاہیں گے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے ہاں ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کو وہ چاہیں گے ذالک هو الفضل الکبیر ذالک ہی هو الفضل الکبیر یہ بڑا بہت بڑا فضل ہے کرم ہے نعمت ہے عطا ہے انعام ہے الکبیر بہت بڑا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ ذالک یہ وہ چیز ہے ذالک یہ ہے الذی وہ چیز یبشر اللہ کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو اللہ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو کون سے بندے الذین آمنوا وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے عملوا کا معنی ہے انہوں نے عمل کیا صالحات نیک قل آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا میں تم سے نہیں مانگتا علیہ اس کام پر اس بات پر اس دین کی تبلیغ پر اجرن کوئی اجر کوئی اجرت کوئی معاوضہ الا المودۃ فی القربى سوائے کس کے محبت کے فی القربى قرابت داری میں جو رشتہ داری کی محبت ہے صرف میں وہی چاہتا ہوں بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا ومن یقترف اور جو شخص کمائے گا اقترف یقترف کمانے کمانا کرنا حسنۃ کوئی نیکی نزد له ہم بڑھا دیں گے اضافہ کر دیں گے لہو اس کے لیے فیہا اس میں حسنا اس میں خوبی کا مزید خوبی پیدا کر دیں گے ان اللہ بے شک اللہ غفور شکور غفور بخشنے والا ہے شکور بڑا قدردان ہے شکر کرنے والا ہے ٹھیک ہے نا یعنی شکریہ ادا کرنے قدردان کے معنی میں آپ
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، ام یقولون یا وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ افترا کہ اس نے گھڑ لیا، علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ جو قرآن لے کے آئے ہیں، یہ وہی لے کے آئے ہیں، سب گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس وہی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمانے کہ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افطرا کہ اس نے گھڑ دیا اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہاں جی، کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ اور بہتان باندھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہے تو یختم، وہ مہر لگا دے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، تیرے دل پر۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تیرے دل پہ مہر لگا دے، سب ختم ہو جاتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَمْحُ اللَّهُ، وَيَمْحُ اور مٹاتا ہے اللہ اللہ الباطل باطل کو، وَيُحِقُّ اور ثابت کرتا ہے الحق حق کو، حق کو حق کر، یعنی حق کا معنی ہے کہ وہ ثابت کرتا ہے حق کو، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، انہو بے شک وہ اللہ علیم جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بذات الصدور دلوں کے بھید کو، دلوں کے راز کو، ٹھیک ہے نا، دلوں کے اندر کو اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ، وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے، وَهُوَ اور وہ اللہ، الَّذِي وہ جو، يَقْبَلُ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے، التوبہ توبہ، عن عباد ہی اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو اور درگزر کرتا ہے، عن السیئات گناہوں سے، برائیوں سے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں جی، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور وہ جو تم کرتے ہو، جو تم کماتے ہو، جو کچھ نیکی برائی کرتے ہو، سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ جواب دیتا ہے الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُمْ اور ان کو زیادہ دیتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ اور اگر بسط اللہ اللہ کھول دے، اگر اللہ کھول دے الرزق رزق کو، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض تو وہ بغاوت کر دیں زمین میں۔ یہ اللہ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے، اگر اللہ سب کو دے دیتا تو سب زمین میں بغاوت کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ ظاہر جب انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر وہ دیگر خرافات کی گناہوں کی طرف جاتا ہے، جس کے پر کھانے کے لیے نہیں ہے اس نے کیا بغاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ زیادہ سے زیادہ بغاوت کیا کر لے گا کہ نماز نہیں پڑھے گا، روزے نہیں رکھے گا۔ باغی تو وہ ہے کہ جو پیٹ بھر گیا تو ساری قسم کی شرارتیں اس کی شروع ہو گئی، کبھی ناچتا گاتا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، کبھی دوسروں پہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کے لیے رزق میں اتنا کھول دیتا تو وہ زمین میں پھنس کیا کر دیتے، سرکشی اختیار کر دیتے، بغاوت کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ بلکہ ولیکن لیکن يُنَزِّلُ وہ اتارتا ہے، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، ایک مقدار کے ساتھ، ایک لمٹ کے ساتھ، ما یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ بعباد ہی اپنے بندوں کے بارے میں خبیر خوب خبر رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وہ بندوں کو زیادہ جانتا ہے کہ ان کو کتنا دینا ہے کہ یہ اپنی اوقات کے اندر رہیں۔ اگر ان کو اتنا کھول کے دے دیا جائے تو اپنے اوقات سے باہر نکل جائیں، بغاوت پہ اتر ہے، ظاہر اس میں انہیں کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے وہ خود زیادہ بندوں کو بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا اور کتنا دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ واللہ وہ ذات ہے کہ جو اتارتا ہے الغیث بارش کو، من بعد ما قنطوا بعد اس کے کہ قنطوا وہ مایوس ہو گئے، مطلب جب لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ہاں جی بارش نہیں ہو رہی، پریشان ہو گئے لوگ، تو اب اللہ بارش اتار دیتا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ کارساز ہے، دوست ہے، الحمید تعریف والا ہے۔ وَمِنْ آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کا پیدا کرنا ہے، یعنی آسمان اور زمینوں کی جو پیدائش ہے جو اللہ نے بنائی ہے اس کی نشانیوں میں سے۔ اور اسی طرح وَمَا بَثَّ فِيهَا
آواز نہیں آ رہی. اچھا بڑی شاید میوٹ کر دیا ساجی نے، ہو سکتا ہے کوئی کام.